الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء
ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين
ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ان مکی صورتوں کے موضوع کے تعلق سے پیچھے بات آ چکی ہے گزشتہ دنوں میں کہ سب سے اہم 3 باتیں اس میں ہوتی ہیں جن کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے عقیدہ توحید کی مضبوطی اور اس کے خلاف جتنی بھی باتیں دنیا میں انسانوں نے بنا رکھی ہیں گڑھ رکھی ہیں ان کی بےخبری. دوسرا موضوع ہوتا ہے عقیدہ رسالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اور ایک ایک بات اللہ کی طرف سے بیان فرمانا اور ایک ایک بات کا اوتھینٹک ہونا اور خدائی ہونا، کیونکہ حضور کی بات بھی جس پر اللہ کی طرف سے کوئی نکیر یا وحی اس کے خلاف نہ آئے تو وہ بات بھی وحی ہوتی ہے، وہ بات کا درجہ بھی وحی کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے خاموشی اس بات کا عندیہ اور علامت ہے کہ یہ بات اللہ نے قبول کر لی، مان لی، منظور فرما لی. اس لیے وحیین ہیں ہمارے پاس، ایک وحی منطوق جو کتاب کی شکل میں ہے اور ایک اللہ کے رسول کی احادیث کی شکل میں. اور تیسرا موضوع ان صورتوں کا ہوتا ہے آخرت کے بارے میں. اب جیسے پہلی صورت لیجیے سورہ ذاریات، تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں آخرت کی طرف یاد دہانی ہوگی. سورہ طور، اس میں بھی آخرت کی طرف یاد دہانی ملے گی، آخرت کا ذکر. ان المتقین فی جنات النعیم، اور ایمان والے جو ہیں کیسے آخرت میں ان کا اکرام ہوگا، اعزاز ہوگا، جنتوں میں ہوں گے. سورہ ذاریات میں بھی یہی ملے گا، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جنات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. اور ان کی صفات بتائیں کہ وہ کون ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ متقی جن کی صف اول صحابہ کی ہے، اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں میں بہت کم سوتے تھے اپنے بستروں پر، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے نماز پڑھنے، عبادت کرنے، اس میں ان کو لذت آتی تھی. جیسے ہم لوگوں کو کھانے میں مزہ آتا ہے، سونے میں مزہ آتا ہے، کھیلنے میں یا دل لگی کرنے میں یا دنیا کی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو مزہ اللہ سے بات کرنے اور اللہ سے راز و نیاز کا رشتہ قائم کرنے میں ان کو لذت اور مزہ آتا ہے، اور وہ نماز کے ذریعے سے. حضرت علی فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک تم سے بات کرے تو قرآن پڑھنے لگ جاؤ. اور جب نماز میں کھڑے ہوگے، حافظ ہوگے اگر، تو قرآن پڑھو گے اور عالم بھی ہوگے اور غور کرنے کی توفیق اللہ کی شامل حال ہوگی، تو اللہ تم سے بات کر رہا ہوگا اور تم اللہ سے بات کر رہے ہوگے، تو تمہارا مقام کہاں ہوگا. چنانچہ سورہ نجم جو تیسری صورت پڑھی گئی، اس میں یہی ہے کہ اس میں حقیقی معراج ہے. کہتے ہیں نا نماز مومن کی معراج ہے. یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن بات صحیح ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے سے انسان معراج پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہو جاتا ہے اس کو. اور اسی صورت میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر فرمایا، اشارہ کہ آسمانوں میں تشریف لے گئے اور اللہ سے، اور وہاں سب دیکھا. عند سدرۃ المنتہی عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى. بڑی عظمتوں کے ساتھ اللہ کے رسول کو نظارہ کرایا گیا آسمانوں کا، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہی جہاں پر مخلوقات کی منتہا ہے، اور جہاں پر اگرچہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا اس کے اوپر میں نہیں جا سکتا، کلام بھی ہے اس میں، لیکن بہرحال ایک
آخری تک جہاں تک مخلوق جا سکتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے افضل ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں تک آپ تشریف لے گئے اور اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا اور نمازیں فرض کی گئیں. تو اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کر اس صورت کے بارے میں یہ بھی سورۃ نجم جب اللہ کے رسول نے مشرکین مکہ کے سامنے پڑھی تو یہ ان صورتوں میں ہے جو مکے میں نازل ہوئی اور اللہ کے رسول نے ایسے مجمع میں پڑھ کر سنائی جس میں مسلمان بھی بیٹھے تھے اور مشرکین بھی بیٹھے تھے. اور جب اللہ کے رسول یہ سورت کے آخر میں سجدہ ہے، اللہ کے رسول نے سجدہ فرمایا، ایمان والوں نے بھی سجدہ کیا، سجدہ تلاوت جس کو کہتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ غیر مسلموں بھی جتنے بھی شامل تھے ان پر بھی ایسا اثر پڑا اس سورت کا اور ایک روحانیت کا اور اس ماحول کا کہ وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے اللہ کے سامنے ایمان والوں کے ساتھ. تو یہ اس سورت کی خاصیت ہے، ایک خصوصیت ہے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا افرائیتم اللات والعزی، ذرا بتاؤ تو جو تمہارے سب سے بھگوان تو بہت تھے، 360 تو خانہ کعبہ میں تھے بت، لیکن بعض ان میں بہت بڑے بڑے تھے، لات، عزی، منات. جیسے یہاں بھی ہر ملک میں ہر دھرم میں ہوتے ہزاروں کروڑوں ہیں، 33 کروڑ ہیں، لیکن بعض کیا ہیں سب سے اوپر ہے جس پر بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، مسجدیں چھین لی جاتی ہیں جس کے نام پر. تو اس زمانے میں بھی مشرکین مکہ کے لیے بھی یہ 3 بڑے تھے، لات، عزی، منات. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ذرا بتاؤ تو یہ جو لات، عزی، منات ہیں بتاؤ تو یہ کیسے تم نے بھگوان بنا لیا ان کو. لات ایک بزرگ تھے مکے کے جو حاجیوں کو کان یلت السویق للحجاج، وہ حاجیوں کے لیے ستو گھول گھول کر گرمیوں میں جب حج ہوتا ہے، آپ میں سے جو حج کیا ہوگا اور خاص طور پہ گرمی کا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت شربت، اس زمانے میں شربت روح افزا اور ٹینک وغیرہ کہاں ہوتے تھے، لیکن مشرکین مکہ تو وہاں اس زمانے میں سب چیزیں ہوتی تھی. تو وہ ستو گھول کر ٹھنڈا کر کے حاجیوں کو پلاتے تھے وہ بزرگ. ان کے اندر جو خوبیاں اور جو اللہ نے ان سے کام لیا، اور تو ایک بڑے کام، بڑی عبادت اور بڑی نیکی ان کے اندر یہ تھی کہ خوب سخاوت کرتے تھے. تو انہی کے نام پر یہ بت تھا. اور دوسرا منات، عزی جو بعض فرشتوں کے نام پر، اور فرشتوں کا تصور تھا کہ یہ بنات ہیں، لڑکیاں ہیں فرشتے. اسی لیے قرآن پاک میں پیچھے ہی بات صورتوں میں آیا کہ اللہ کے لیے تو تم جو ہو تو فرشتوں کو لڑکیاں بنا دیتے ہو، اللہ کے لیے تو لڑکیاں پسند کرتے ہو اور اپنے لیے لڑکے، اور لڑکی پیدا ہو جائے تو زندہ درگور کر دیتے ہو اور نحوست تمہارے اوپر طاری ہو جاتی ہے. اگلی سورت سورہ قمر ہے، اس میں شق قمر کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب اشارہ فرمایا، معجزاتی طور پر اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، اس کا ذکر ہے اس سورت میں. اس زمانے میں کی روایتوں میں ہے کہ ہندوستان کے ساؤتھ کے ایک بادشاہ نے بھی دیکھا کہ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا، اس نے دیکھا یہ چاند 2 ٹکڑے کیسے ہو گیا. اور مشرکین مکہ وہاں تھے اس زمانے میں، سیٹلائٹ اور موبائل اور یہ سب کنیکشن تو تھے نہیں، انٹرنیٹ. لیکن بعد میں خبر اڑتے کئی سالوں کے بعد پتہ چلا، وہ مسلمان جب یہاں آئے تو پتہ چلا ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ واقعہ دیکھا تھا. تب کنیکشن سے کنیکشن جڑا کئی سالوں بعد، 100 سال نہیں. تو یہ بہرحال اس صورت میں اللہ پاک نے اور بھی امتوں کا ذکر کیا. اس کے بعد سورہ رحمان ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں خوب انعامات، خوب نعمتیں بیان فرمائی. یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت. فبأي تم کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اپنی قدرت بتاتے ہیں، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا. علم القرآن، جس نے قرآن تم سب کو سکھایا، پڑھنا سکھایا. اور قرآن سے مراد اگر قرات لے تو پڑھنا سکھایا. کون سکھائے گا پڑھنا؟ ہمیں لکھنا پڑھنا اللہ ہی سکھائیں گے. کوئی بھی ہنر ہمارے اندر ہو اللہ ہی دیں گے. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا، علمہ البیان، اپنی بات کو صاف صاف بیان کرنا بتایا. اس کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. پیدا ہوتے ہی نہیں آتا تھا ہمیں. اور پھر آگے اللہ نے کیسے میزان کا ذکر ہے، ایک بہت یعنی ایک تشریح طلب چیزیں ہیں. مرج البحرین یلتقیان، میں نے بتایا نا قرآن پاک کا سائنسی معجزہ بھی ہے، سائنسی معجزہ. جیسے سورہ رحمان میں بھی یہ معجزاتی طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سمندر جاری کیے
مرج البحرین یلتقیان، دونوں مل رہے ہیں، ایک کا پانی کھاری ایک کا پانی میٹھا، ایک کا پانی ٹھنڈا ایک کا پانی گرم، ایک کا رنگ الگ ایک کا رنگ الگ، اور دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں اور دونوں مل رہے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، بیچ میں ایک برزخ ہے جو ادھر کے سمندر کو ادھر آنے سے، ادھر کے سمندر کو ادھر آنے سے اور خلط ملط ہونے سے روک رہا ہے۔ سائنس بتا رہی ہے کہ کس طرح سے اللہ نے کیسے یہ نظام قائم کیا ہے۔ آج سائنس بتا رہی ہے، اس زمانے میں مشرکین مکہ کیا جانے کون سے یہ اللہ پاک کیسے سمندروں کا ذکر فرما رہے، انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، آج دنیا نے دیکھا۔ اٹلانٹک جو ہے نا، اطلسی محیط، اطلسی جو عربی میں بولتے ہیں، اور بحر ابیض متوسط جو جبل ٹر ہے، طارق، مضیق طارق، مضیق جبل طارق، عربی میں چونکہ ہمارے زبان زد الفاظ ہیں، مراکو یعنی مراکو ہے، مراکش جس کو اردو میں بولتے ہیں، مغرب عربی بولتے ہیں المغرب الاقصی، وہاں پر ایسے سمندر ہے کہ ایک سمندر دو سمندر ملتے ہیں، دونوں کا رنگ الگ، دونوں کا مٹھاس الگ، سب کچھ الگ۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری جگہ پر ہے زمین پر، اس صورت میں اللہ نے ذکر فرمایا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح جیسے سورہ ذاریات میں اللہ پاک نے بیان فرمایا قرآن کا سائنسی معجزہ، غور کریے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اپنی قدرت سے آسمانوں کو بنایا ہے اور ہم ان کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ سائنس نے آج بتایا کیسے کائنات پھیل رہی ہے۔ میں نے بتایا تھا نا پچھلے دنوں کہ قرآن کے سائنسی معجزے میں ایک ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي، سورہ یاسین میں، کہ سب دوڑ رہے ہیں، سب رننگ میں ہیں، کوئی اپنی جگہ سکون سے بیٹھا نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اپنی قدرت سے سب بنا اور ہم کشادہ کرتے چلے جا رہے ہیں، پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ آج سائنس بتا رہی ہے کہ اتنے کہکشاں، صرف ایک کہکشاں میں اربوں اسٹارز ہیں، اربوں ستارے، اربوں نجوم، ایک کہکشاں میں، ایک گیلیکسی میں، اور سب پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، اربوں گیلیکسیاں ہیں، ارب کتنی بڑی کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو عجیب قرآن کا سائنسی معجزہ اس آیت میں ہے، لیکن موقع نہیں تفصیل۔ اسی طرح جیسے اگلی سورت سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ میں بھی فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جگہوں کی۔ اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں کس کی؟ ستاروں کی نہیں، ستاروں کی دوسری صورتوں میں کھائی، لیکن اس صورت میں اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں ستاروں کی جگہ، ستاروں کی جگہ کی قسم۔ کچھ تعجب ہو آپ کو نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ نے ستارہ ایسی مخلوق بنائی ہے کہ اس کے اندر اتنی روشنی اور اتنا پاور اور اتنا سب کچھ کہ ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں کلومیٹر دور ہے یہاں سے اور چمک رہا ہے وہاں سے، اس کی روشنی یہاں تک آ رہی ہے۔ تو کیا کیا اس کے اندر اللہ نے قدرت کا نظارے اور اپنی قدرت کی شکلیں صورتیں رکھی۔ تو ستارے کی قسم کھائیں تو سمجھ میں آتا ہے، ستارے کی جگہ بھائی اللہ پاک کہے کہ ہم نے انسان تمہیں کتنا اچھا بنایا، تو اللہ پاک قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی چیز کی قسم کھائے اللہ تعالیٰ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز میں اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہماری جگہ کی قسم کھائے تو جگہ میں کیا ہے بھائی کسی چیز کی جگہ پر قسم کھانے کا کیا مطلب؟ آج سائنس بتا رہی ہے کہ جگہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ستارہ جو اپنی جگہ پر ہمیں دکھ رہا ہے یہ اس کا کئی ہزار سال پرانی جگہ ہے، کیونکہ روشنی جو ستارے سے ہم تک چلی ہے، سورج 153 ملین کلومیٹر دور ہے، 153 ملین، وہاں سے جب اس کی روشنی چلتی ہے، روشنی کی رفتار پتہ ہے کتنی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ یعنی آپ ہائیڈروجن اگر ٹارچ یہاں سے جلائیں، یہاں سے بیٹھے بیٹھے، اور زمین کا رقبہ گولائی 42,000 کلومیٹر ہے تقریباً، وہ آپ ٹارچ جلاتے ہی بند کر دے، 1 سیکنڈ نہیں گزرے گا کہ آپ کے ٹارچ سے وہ روشنی نکلے گی اور 42,000 کلومیٹر کا چکر کاٹ کے آ کے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار چکر کاٹ کے 8واں چکر آدھا کر لے گی، ابھی سیکنڈ پورا نہیں ہوا ہوگا، اتنی تیز رفتار ہے روشنی کی، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔
سورج کی روشنی 153 ملین کلومیٹر دور ہے. ہوائی جہاز چلے یہاں سے تو مہینوں لگ جائیں سورج تک. اتنی اسپیڈ سے چلے ہوائی جہاز, مہینوں لگ جائیں سورج تک پہنچنے میں. مہینوں, اتنی اسپیڈ سے چلے تب. مہینوں نہیں بلکہ سال سے زیادہ لگ جائے گا, سالوں لگ جائیں گے اگر ناپیں, حساب کتاب لگائیں. لیکن روشنی وہاں سے چلتی ہے سورج سے 8 منٹ چند سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے زمین پر. 153 ملین کلومیٹر دور ہے تب. اور یہ جو ستارے ہیں نا, ان کی روشنی, ان میں سے جو سب سے قریب ستارہ ہے 4 سال دوری ہے اس کی, اور بعض ستاروں کی 4000 سال. اور جو ہمارے کہکشاں میں آخری ستارہ ہے 80,000 کلومیٹر, 80,000 کلومیٹر, 80,000 سال لگیں گے روشنی کو وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں. یہی سورہ واقعہ میں اذا وقعت الواقعہ, جب قیامت کا ہولناک واقعہ پیش آ جائے گا, لیس لوقعتها کاذبہ, کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا. آج تو سب جھٹلاتے ہیں, ارے کون سی کتاب, کون سی اللہ کی بات, کون سا دین, کون سا آخرت, کون سی جنت, ہم آج تو جھٹلا دے گا انسان. اس دن کوئی نہیں جھٹلا پائے گا. خافضۃ الرافعہ, بعض لوگوں کو نیچے گرا دے گی, وہ دن نیچے گرا دے گا, یعنی اتنے ذلیل و پست ہو جائیں گے جو بددین ہوں گے. اور بعض لوگوں کو رافعہ, بلند کرتا ہوا یہاں تک کہ ان کے لیے نور کے منبروں پر ہوں گے, عرش کے سائے میں ہوں گے. اور بعض لوگوں کو نام عمل دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور سنو کہ 3 کیٹیگریاں ہو جائیں گی. ایک اصحاب الیمین, داہنے ہاتھ والے نیک لوگ. ایک اصحاب الشمال, بائیں ہاتھ والے برے لوگ, بد لوگ. اور ایک والسابقون السابقون, ایک بہت آگے جانے والے جو اللہ سے بہت قریب ہوں گے. اولئک المقربون, وہ بہت اللہ کے قریب ہوں گے. ایسی جنتوں میں اور ایسی بلند جنتوں میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے. نعمتوں کے انبار لگے ہوں گے. اور نعمتیں پھر بتائیں کہ سابقین کی کیا کیا نعمتیں ہوں گی, کیا احساس, کیا اکرام, کیا. اور پھر اصحاب الیمین, ان کے بعد والے وہ لوگ ہوں گے جو داہنے, جن کو نام عمل داہنے ہاتھ میں ملے گا, نیک لوگ ہوں گے. فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود, ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہوں گی, سب اس میں. کیسے بستر ہوں گے, کیسے پھل ہوں گے, کیسے کیلے کے درخت ہوں گے, اور باغات ہوں گے, اور آم کے, اور اس کے, اور اس کے. اور کیسے ان کو جو وہ خواہش کریں گے, ان کو گوشت, پرندے کا گوشت چاہیں گے وہ آ جائے گا, جو چاہیں گے مل جائے گا. پھر فرمایا اصحاب الشمال, برے لوگ جن کو نام عمل بائیں ہاتھ, الٹے ہاتھ میں ملے گا. برے لوگ, گنہگار, بدتمیز, نافرمان, جو بھی کہیے. کیسی خطرناک, جہنم میں جانے سے پہلے ہی ان پر جہنم کے تھپیڑے آئیں گے. گرمی کی لو آپ نے دیکھی ہے, گرمی کی سخت گرمی, مئی جون کی گرمی, جب لو تیز شدت میں آپ گزریے, پیدل نکلیے گھر سے باہر, دیکھیے کیا انجام ہوتا ہے, کیسے تھپیڑے پڑتے ہیں آپ کے. تو وہ تو جہنم ہوگی اصلی آگ. 500 کلومیٹر دور تک اس کے تھپیڑے آئیں گے. 500 کلومیٹر, یعنی روشنی اگر چلے تو 500 کلومیٹر, یعنی ہزاروں نہیں لاکھوں کلومیٹر دور تک اس کی تو خالی تھپیڑے آئیں گے جہنم کے. تو اللہ حفاظت فرمائے. اور پھر اس صورت کے آخر میں بھی اللہ نے یہ سب نعمتیں گنائی. کون کرتا ہے یہ درخت, غلے کون اگاتا ہے؟ تم سمجھتے ہو بیج ڈال دیا, تم نے اگایا, یہ تو ہم اگانے والے ہیں. تمہارے بس میں ہو تو ذرا اگا کے دکھاؤ. تمہارے بس میں ہو تو انسان کو پیدا کر کے دکھاؤ, میں پیدا کرتا ہوں. تمہارے بس میں ہو تو بارش برسا کے دکھاؤ, وہ تو میں برساتا ہوں. اس طرح کی اللہ نے اپنی قدرت, اپنی نعمت. اور عجیب بات ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہی رمضان کا مہینہ تھا, اور جاڑوں کے رمضان ہوتے تھے آج سے ٹھیک 26 سال پہلے. اور میں تراویح پڑھا کر حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, اور اس رمضان میں یہی تھے. تو آخری مجلس حضرت کی یہاں تھی. تو میں جب جاتا تھا تو حضرت مولانا رافع صاحب مجھے آگے بلا لیتے تھے. اور اس دن حضرت مولانا علی میں بھی مجھے یاد کر رہے تھے, تو مجھے آگے بلایا. ایک شاعر صاحب بھی, بڑے مشہور شاعر صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے. تو حضرت نے مجھ سے, حضرت علی میں رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پڑھنے کو کہا کہ مجلس کی ابتدا تلاوت سے ہو جائے, کچھ پڑھ دیجئے. تو میں نے یہی سورہ واقعہ کی آیتیں پڑھی تھی. اذا وقعت الواقعہ والسابقون السابقون پر جب میں پہنچا آگے بڑھنے والوں میں, تو میں نے محسوس کیا کہ پوری آیتوں کا حضرت پر اور لوگوں پر, مجلس پر بہت گہرا اثر تھا. کیونکہ اکثر علماء تھے
اور سمجھتے تھے کہ ان آیتوں میں کیا کیا اللہ نے کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہیں. اور پھر اس کے 2-3 دن بعد حضرت یہاں سے اسی رات تشریف لے گئے یا اگلے دن صبح, اور پھر 2-3 دن بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ حضرت کو والسابقون السابقون میں یقیناً اور دعا بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ حضرت سے اللہ نے اتنا کام لیا, اتنی قبولیت بخشی. انشاءاللہ سابقین والسابقون میں ہوں گے, اور ان کے بعد حضرت رابع صاحب بھی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ والسابقون السابقون میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.